ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے. استعجال عجلت مانگنا، جلدی چاہنا، جلدی طلب کرنا. بِالسَّيِّئَةِ برائی کو. سوء ان سے سیئہ برائی، یہاں برائی سے مراد عذاب. قبل الحسنہ پہلے بھلائی سے. وہ ہدایت نہیں مانگتے اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے، اے اللہ اپنے عذابوں سے بچا لے، اے اللہ اپنے غضب سے بچا لے، بلکہ وہ عذاب کو مانگتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے سچ ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. جیسے کہ ابو جہل وغیرہ نے دعا کی تھی، پہلے آ چکا ہے. تو وہ عذاب جلدی مانگتے ہیں عافیت سے پہلے، ہدایت سے پہلے، اللہ کی نعمتوں سے پہلے. وقد اور تحقیق، خلط گزر چکی، من قبلہم ان سے پہلے، المسولات. مسولاتن کی جمع مسولات، اور مسولاتن سے مراد ہے ایسی سخت سزا دینا جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے. اور تحقیق اور یقیناً گزر چکی ہیں ان سے پہلے المسولات، عبرتناک مثالیں یعنی سخت سزائیں جن کو دیکھ کر یہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں. وہ کون؟ قوم عاد، اور جو پہلی ساری قومیں گزر چکی، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، فرعون ہے، حامان، شداد، سارے ان کے سامنے ساری مثالیں گزر چکی. انہوں نے بھی ایسے انکار کیا تھا، حق بات کا انکار کرتے رہے، اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے. تو پہلے دھمکی بھی دی، اب ان کو مزید سمجھانے کے لیے ماضی بھی یاد کروایا، تاریخ بھی یاد کروائی. دیکھو تاریخ تو دیکھو جھانک کر کیا کچھ ہوا. تم سے کہیں زیادہ طاقتور قومیں پہلے گزر چکی، وہ بھی اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، بڑا ذی شعور سمجھتے تھے، اور حق کا انکار کرتے رہے، نبی کا انکار کرتے رہے، اللہ کا انکار کیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ کیسے عبرتناک انداز سے اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کیا. تو جو اللہ انہیں تباہ کر سکتا ہے، ہمیں تباہ کرنا، باقی انسانوں کو تباہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک تیرا رب یقیناً والا ہے، لذو والا ہے، مغفرتن بخشش. تو مغفرتن میں جو تنوین ہے یہ بھی عظمت کے لیے، بڑی بخشش والا ہے. اسے ترجمہ یہاں بڑی بخشش کر سکتے ہیں. اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً بڑی بخشش والا ہے، للناس لوگوں کے لیے، علی ظلمہم باوجود ان کے ظلم کے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کی انتہا ہے کہ باوجود ان کے ظلم کے. تو ظلم سے مراد شرک بھی ہے، ظلم سے مراد ان کی بغاوت، سرکشی اور گناہ بھی ہے. دونوں معنی میں ظلم کا لفظ آتا ہے، گناہ کے معنی میں بھی اور شرک کے معنی میں بھی. ان کے ظلم اور سرکشی، بغاوت، شرک، کفر کے باوجود اللہ بڑی بخشش والا ہے. یہ ان کی اللہ کی مغفرت اور رحمت ہی ہے کہ اللہ انہیں موقع دیا جا رہا. ورنہ جو انسان کے اعمال ہیں وہ ایسے ہیں. اللہ نے فرمایا سورۃ مریم میں آگے چل کر پڑھیں گے کہ انسان جو یہ کہہ دیتا ہے نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنا خوفناک جملہ ہے. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ قریب ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اس جملے کی وجہ سے کہ جو انسان کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، رحمان کا بیٹا ہے. یہ بہت خوفناک جملہ ہے. لیکن اللہ چونکہ مغفرت والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار اور غفور ہے، تو اللہ انہیں مہلت دیے جا رہا، فوری نہیں پکڑتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دلیر ہو جائے، انسان گناہوں پہ اڑ جائے، نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اللہ کے سخت عذاب بھی ہیں. تو دونوں کے درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. انسان اللہ کے عذابوں کو
دیکھتے ہوئے کبھی مایوس نہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے، اور کبھی رحمت کی انتہا اور وسعت کو دیکھ کر کبھی دلیر نہ ہو جائے اپنی سرکشی پر. اس کی درمیانی کیفیت الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. تو یہ جو عذاب مانگ رہے ہیں یہ اللہ کا ایک اسلوب ہے، اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کا ایک قانون ہے. عذاب مانگنے پر نہیں آتے، عذاب اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا اور اسی وقت عذاب آتے ہیں. وہ کہتے تھے نا اے نبی اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا، تو مذاق اڑاتے تھے بعض اوقات. تو اللہ کہتے ہیں یہ مانگ رہے ہیں لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. عذاب بھیجنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. اللہ نے پہلی قومیں تباہ کر دی ہیں، اللہ ان کو بھی تباہ کر دے، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے اور ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں انزل اتاری گئی علیہ اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن کوئی بڑی نشانی. آیت میں پھر تنوین آ گئی، من ربی اس کے رب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں کوئی نشانی نازل کی گئی. تو یہاں نشانی سے مراد جو ان کی مرضی کے ورنہ نشانی تو بہت بڑی نشانیاں نازل ہو چکی. قرآن خود کی نشانی ہے بہت بڑی، اسی صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے کیا گیا. یہ بہت بڑی نشانی ہے. کتنا خوبصورت کلام وہ نبی ان کو پڑھ کر سنا رہا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، جو کسی مکتب میں بیٹھا نہیں ہے، اور ان کے بڑے بڑے شاعر اور قادر کلام ایسا کلام لانے سے قاصر آ گئی. یہ بہت بڑی نشانی ہے. لیکن یہاں نشانی سے مراد ان کی مرضی. کبھی کہتے تھے یہ کوہ صفا اس کو سونے کا بنا دو، صفا مروہ پہاڑیاں سونے کی بنا دی جائیں. کبھی کہتے تھے کہ یہ پہاڑ ہیں یہ مکہ سے دور ہٹا دیے جائیں، زمین کھلی ہو جائے. کبھی کہتے کہ آپ ہمارے سامنے آسمانوں پر جائیں اور آسمانوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو کتاب تھمائی جائے. کبھی کہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو، کبھی کہتے ہیں آپ کا گھر سونے کا ہو، خزانے آپ کے اترتے ہوں، آپ کے دائیں بائیں فرشتے چلتے ہوں. ایسے فضول قسم کے مطالبے کرتے ہیں. تو یہاں وہ مراد ہے. اور وہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. انما انت منذر، تو لفظی معنی ہے سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف انت تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذرن ڈرانے والا ہے. آپ تو صرف اور صرف ڈرانے والے. حالانکہ آپ کی دو خوبی ہے نا، بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. یہاں صرف ایک وصف بیان کیا اور اس کے ساتھ انما آ گیا کہ صرف اور صرف آپ ڈرانے والے، حالانکہ آپ بشیر بھی ہیں، بشیرم و نذیرہ. تو یہاں اس لیے انما اور یہاں صرف اس لیے منذر کہا کیونکہ بات یہاں کافروں کے مقابلے میں ہو رہی ہے. کافروں کے لیے جو نہیں ایمان لائے گا، جو ڈٹ جائے گا اپنی کفر اور سرکشی پہ، اس کے لیے آپ صرف ڈرانے والے ہیں. انما انت منذر، بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے بنا کر بھیجے گے. آپ کا کام ہے لوگوں کو آگاہ کرنا، متنبع کر دینا. نہیں ایمان لائیں تو ان کو ڈرا دو اللہ کے عذابوں سے، جیسے پہلے آ چکا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور واسطے ہر قوم کے، اور ہادن ایک ہادی ہے، ہادیون تھا اصل میں، ہادیون. تو فواصل کی وجہ سے آس پاس کے جملوں کے اس کو ہاد بنایا گیا. اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. ہادی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، گائیڈ مراد نبی ہے. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. آپ کا کام ان کے مطالبے پورے کرنا نہیں ہے، ان کی خواہشات کے مطابق آیات یا نشانیاں یا معجزے ظاہر کرنا، یہ آپ کا کام نہیں. آپ کا کام صرف اور صرف ان کو ایمان کی طرف راغب کرنا، دعوت دینا اور ان کو ڈرا دینا ہے اللہ کے عذابوں سے. اور جیسے آپ سے پہلے ہم نے نبی بھیجے ہر امت کی طرف، ویسے ہم نے آپ کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے. ہم نے ہر امت کے رسول بنا کر بھیجا، ہر نبی بھیجا، ایسے ہم نے آپ کو بھی بھیجا ہے. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما جو کچھ تحمل اٹھاتی ہے، کل انسا ہر مادہ، وما تغید اور جو کچھ کمی کرتے ہیں، الارحام رحم، ماؤں کے جو رحم کمی کرتے ہیں، وما اور جو کچھ تزداد زیادہ کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ مادہ جو کچھ بھی اٹھاتی ہے، کل انسا ہر قسم کی مادہ، انسانوں کی، جانوروں، پرندے درند، سب کچھ جو کچھ مادائیں اپنے پیٹوں میں اٹھاتی ہیں، رحموں میں اٹھاتی ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ ان کی جنس جانتا ہے، ان کا شقی بدبخت ہونا، ان کی زندگی، ان کا رزق، ان کے بارے سب کچھ
کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کچھ بھی. ان کی زندگی کتنی ہوگی, پیدا صحیح سالم ہوں گے, نقص والے پیدا ہوں گے, کتنا زندگی لے کے آئیں گے, کیا وہ دنیا میں اگر کیسا بسر کریں, سب کچھ اللہ ان کے بارے جانتا ہے. اور جو کچھ کمی کرتے ہیں رحم, اور جو کچھ زیادتی کرتے ہیں, یعنی کمی کرنے سے مراد بچے کا ناقص الخلقت پیدا ہو جانا, وقت سے پہلے پیدا ہو جانا, یا وقت کے سے گزرنے کے باوجود لیٹ پیدا ہو جانا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اس کے باوجود وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ, اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقررہ اندازے کے ساتھ ہے. ہر چیز کا اس نے ایک اندازہ مقرر کر. تو اللہ اپنی قدرت بیان کرتا, اللہ ان کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے, عذابوں کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے, اسی طرح پیدائش کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین کا علم اتنا وسیع ہے کہ جو بھی پیدا ہونے والا بچہ ہے اللہ اس کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے, ہر چیز. صرف اس کی جنس مراد نہیں ہے, اور جنس بھی جو الٹرا ساؤنڈ کے لوگ معلوم کر لیتے ہیں وہ بھی ایک مخصوص وقت کے بعد ہی معلوم کر پاتے ہیں. تو اللہ کو پہلے سے ہر چیز معلوم ہے. عالم الغیب والشہادہ, جاننے والا غیب اور حاضر کا, جو چیز سامنے ہو. تو غیب اور حاضر یہ ہمارے اعتبار سے ہے, ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے لیے سامنے ہے بالکل. تو ہمارے اعتبار سے کہا کہ جو چیز انسانوں کے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے, اور جو انسانوں کے سامنے اللہ اس کو بھی ہر چیز کو جانتا ہے. الکبیر, سب سے بڑا ہے, المتعال, سب سے بلند ہے, علا یعلو سے, المتعالی, متعالیون تھا پھر متعالیون ہوا پھر اسے متعال ہوا. تو کبھی المتعال بہت بلند ہے, اور بلند سے مراد عرش کے اوپر, آسمانوں کے اوپر, پھر عرش کے اوپر, سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے. سواء منکم, یکساں برابر ہے تم میں سے, من جو اسرا چھپا کر کرے, القول بات, جو چھپا کر بات کریں, ومن اور جو کوئی جہر بھی ظاہر کرے اسے بات کو, جو بات چھپا کر کرے اور جو بات ظاہر کر کر کرے. ومن ہوا, اور جو کوئی کہ ہوا وہ مستخفن چھپنے والا ہے, باللیل رات کو, وساربن اور چلنے والا ہے. سارب یہ نشیب کا چلنا, ذاہب ان کے معنی میں. اگر چل کر آپ پڑھیں گے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعہ میں کہ انہوں نے کہا تھا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا, جب مچھلی نکل پڑی تو اس نے کہا اس نے سمندر میں ایک راستہ بنا لیا. تو چلنا, چلنے کے معنی نشیب کی طرف چلنا. اور جو چھپنے والا ہے رات کو اور جو چلنے والا ہے دن کو. تو اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے. اللہ رب العالمین کی نظروں میں نہ کوئی رات اور دن کا ڈیفرنس ہے, نہ کوئی مخفی اور ظاہر بات کرنا ڈیفرنس ہے, سب کچھ وہ جانتا ہے اور یکساں جانتا ہے. سواء منکم, تم میں سے جو کوئی جس طرح بھی عمل کرتا ہے, ظاہر باطن, چھپ کر, رات کو دن کو, سب کچھ اس کے لیے برابر ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو جب وہ جاننے والا ہے تو انسان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میرے سارے اعمال اللہ کی نظروں میں ہیں, اور اللہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دینے پر قادر ہے. لہو, اس کے لیے ہیں, معقبات, پہرے دار, پیچھے آنے والے, من بین یدیہ, اس کے سامنے سے, ومن خلفہ, اور اس کے پیچھے سے, یحفظونہ, جو حفاظت کرتے ہیں اس کی, من امر اللہ, اللہ کے حکم سے. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یغیر, نہیں تبدیل کرتا, ما, جو, بقوم, کسی قوم کے ساتھ ہے, کسی قوم میں ہے, حتی, یہاں تک کہ, یغیروا, وہ خود بدل دیں, ما, اس کو جو, بانفسہم, ان کے دلوں میں ہے. وَإِذَا, اور جب, اراد, ارادہ کرتا ہے, اللہ, اللہ, بقوم, ساتھ کسی قوم کے, سوءا, کسی برائی کا, فلا, تو نہیں, مرد, کوئی پھیرنے والا, لہو, اسے,
وما اور نہیں لہم ان کے لیے ہے من دونہ اس کے سوا من وال کوئی مددگار. تو اس ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی بڑے اپنے سسٹم کا ذکر کیا جس کا تعلق امور غیب سے ہے، امور غیب، اور ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال کے ساتھ ہے. پہلے حصے میں اللہ نے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، فرشتوں پر ایمان یہ امور غیب میں سے ہے اور ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ہے. جو شخص فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان نہیں ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان. اور فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ کے اس کونی جو سسٹم ہے اس میں وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داریاں ادا کرنا کو ان کو کوئی اختیارات تفویض نہیں کر دیے گیا کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ فرق ہے اسلام کے عقیدے میں اور مشرکین کے عقیدے میں. مشرکین جو تھے وہ بھی فرشتوں کو پوجتے تھے، فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں قرار دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کو پکارنے سے ہماری مدد ہوگی، یہ ہماری مدد کریں گے. نہیں، قرآن نے کیا بیان کیا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. وما نتنزل الا بامر ربک، نہیں ہم اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نہیں وہ نافرمانی کرتے اپنے رب کے حکم کی اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی حکم بجا لاتے ہیں. تو یہ ایک اللہ کا ایک سسٹم ہے، کونی سسٹم. لیکن کسی فرشتے کو پکارنا یہ سوچتے ہوئے کہ ہماری مدد کرے گا، یہ شرک ہے. اللہ نے ان کو جو جو ذمہ داریاں ادا کر رکھی ہیں، سونپ رکھی ہیں، وہ ان کو بجا لاتے ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے کچھ فرشتے ہیں جنہیں معقبات کہا جاتا ہے. معقباتن کی جمع معقبات، اور معقب یہ عاقب سے جس کا معنی تھا پچھلا حصہ. تو ان کو معقبات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی ان کی ایک مستقل ایک روٹین ہے. ہر روز یہ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے آتے ہیں. اللہ نے مختلف ذمہ داری ان کو سونپ رکھی ہیں. ان میں کچھ فرشتے ہیں جنہیں معقبات کہا جاتا ہے، اور وہ ہمارے اللہ کا انعام ہے. تو اللہ اپنے انعامات بیان کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی عبادت، اپنی وحدانیت اور خاص طور پر شرک سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں. تو جو شخص یہ باتوں پر یقین رکھتا ہے کہ واقعتاً ہمارے لیے معقبات اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں اور اللہ نے مقرر کیے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، تو پھر کیسے وہ کسی اور کو پکار سکتا ہے؟ پھر کیسے وہ غیر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ تو ہمارے ہاں جو ہے نا، لوگ کنفیوز ہیں. یا تو کھل کر کہہ دیں نا کہ یہ سارا سسٹم ہمارے فلاں بابے نے بنایا، فلاں ہمارے بزرگ نے بنایا، وہ یہ بھی نہیں کہتے. یا پھر یہ کہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں اور قرآن کی فلاں آیت میں بیان ہوا، یہ بھی بیان نہیں کر سکتے. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جائیں گے. تو اللہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ اور اپنا انعام بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے لہو، یہ لہو کی ضمیر ہے، یہ کس کی طرف جاتی ہے؟ تو دونوں معنی اس کے کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے. لہو کا تعلق پیچھے جو آیت میں من آ چکا ہے نا، من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل، تو اس ہو کی ضمیر ان کے ساتھ ہے، یعنی مراد انسان ہے. تو یہ ہر انسان کے ساتھ جو راتوں کو چھپ کر باتیں کرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، جو بھی رات کو چھپنے والا ہے یا دن کو ظاہر ہونے والا ہے، ہر مراد انسان، ہر انسان کے ساتھ معقبات ہیں، پہرے دار ہیں. ہم نے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. بعض نے لہو کا ترجمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں، معقبات ہیں.
تو یہ بھی ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے، یعنی لہو اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ لہو سے مراد اس کے لیے ہیں، یعنی انسان کے لیے ہیں پہرے دار، من بین یدیہ اس کے آگے سامنے سے، ومن خلفی اس کے پیچھے سے، یحفظونہ جو حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں کیا وضاحت کر دی کہ وہ خود نہیں آتے، وہ خود کچھ نہیں کرتے، اللہ نے انہیں پابند کر رکھا ہے۔ اور یہ معقبات جو ہیں ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کب چینج ہوتی ہیں؟ ہر روز دو اوقات میں۔ کون کون سے؟ فجر میں اور عصر میں۔ اور جب یہ جاتے ہیں اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو آگے سے وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم چھوڑ کر واپس آئے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کتنی بڑی ہمارے حق میں یہ گواہیاں ہیں روزانہ۔ اس لیے ان دو نمازوں کی بہت اہمیت ہے نا۔ پہلے ہم نے پڑھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر نماز وسطی کی۔ اور اسی طرح فجر کی نماز، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ من صلی الصبح فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ تو یہ بہت بڑی گواہی ہے جو روزانہ ہمارے حق میں جاتی ہے، روزانہ فرشتے عصر کے وقت بھی۔ اس لیے خاص طور پر ان دو نمازوں کو، ویسے پانچوں نمازیں ہیں لیکن ان میں کسی صورت بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کیے ہیں، کیوں؟ ہماری حفاظت کے لیے، کہ ہمارا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے موت کا، اس وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اور اس وقت سے پہلے ایسے حالات کبھی آ جائیں کہ جس میں موت کا آنا خطرہ ہو تو یہ فرشتے پھر آ کر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو روزانہ صبح و شام کے اذکار ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو صبح 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے تو دن بھر یہ کلمات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو صبح و شام کے اذکار ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اسی طرح آمن الرسول جو آخری آیات ہے سورۃ البقرہ کی، یہ پڑھنا روزانہ صبح، اور دیگر بھی بہت سی اذکار۔ تو جتنے بھی مسنون اذکار ہم نے یہاں آپ کو یاد بھی کرائے تھے، یا باقی بھی آپ کتابیں دیکھ لے سکتے ہیں، مسنون جو صحیح احادیث ثابت ہیں تو یہ روزانہ پڑھنے چاہیے۔ اور یہ جو ہے فرشتوں کا حفاظت کرنا، یہ آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا زندگی میں، کہ بعض اوقات کیا ہے اچانک انسان، یعنی ساری بس الٹ گئی، سب لوگ مر گئے، ایک بچہ بچ گیا، یا اچانک ایک آدمی وہ جھاڑیوں سے زندہ مل گیا، ایسے سارا گھر جل گیا، سب ایک بچہ مر گیا، بچ گیا، ایک افراد بچ گیا، فلاں شخص بچ گیا۔ تو ایسے بعض کا آپ کے ساتھ بھی واقعہ ہوا ہوگا کہ اچانک جو ہے آپ کو کسی نے دھکا دیا اور آپ سائڈ پہ گر گئے، جا کے زخمی ہو گئے لیکن بچ گئے۔ تو رات کو سوتے ہوئے ہماری حفاظت کرتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی حادثات سے، اسی طرح جنات اور شیاطین، نہ معلوم کن کن چیزوں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کیونکہ ہر طرف ہمارے خطرات ہیں نا، ہر طرف کہیں موذی جانور ہیں، کہیں ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، کہیں جنات اور شیاطین ہیں، کہیں ایسے دشمن ہمارے ہر طرف ہیں، تو ان سب سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یحفظونہ وہ اس کی یعنی انسان کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے۔ اب اتنی بڑی نعمت کہ اللہ ہماری حفاظتیں کر رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رہا ہے جو روزانہ آتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور انسان ناشکری کرے اللہ کی، اللہ کی بغاوت کرے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو ٹھکرائے، اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا، ما جو یعنی اس حالت کو، جو اس نعمت کو، جو یہاں ما سے مراد نعمت والی حالت ہے، خوشحالی والی حالت،
جو کچھ بھی بقومن کسی قوم میں ہے، جو اچھی حالت کسی قوم میں ہے، اللہ اس کو نہیں بدلتا، اللہ اس کو چھینتا نہیں ہے۔ بدلنے سے مراد چھین لینا، محروم کر دینا۔ حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ خود بدل دیں، ما اس کو جو بانفسہم ان کے دلوں میں ہے۔ جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت کو بدل نہیں دیتے، اللہ دی ہوئی نعمت کو نہیں بدلتا، نہیں چھینتا۔ تو مراد کیا ہے؟ ایمان سے کفر، شکر گزاری سے ناشکری کا راستہ، نیکی اور اطاعت کے راستے کو چھوڑ کر نافرمانی اور بغاوت کا راستہ اختیار کرنا مراد ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے۔ تو ماں کیسے ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو وہ محروم کر دے کسی نعمت سے، کسی چیز سے؟ تو اللہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ، اللہ ارحم بعبادہ من ام الفراخ فراخہا، کہ اللہ تو ماں سے یعنی چڑیا سے بھی زیادہ، جیسے چڑیا اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اسی لیے حماد بن سلمہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور تابع گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے لو خیرت بین ان یحاسبنی اللہ و ابی و امی لاخترت اللہ لاخترت ربی، اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے نا کہ ان یحاسبنی اللہ یوم القیامہ، کہ روز قیامت کو میرا محاسبہ اللہ کرے یا میرے ماں باپ کریں، مجھے کہا جائے چوز کرو بھی تمہارا محاسبہ اللہ کریں یا ماں باپ کریں، میں اللہ کو چوز کروں گا۔ کیوں؟ کہ میرا اللہ ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اللہ کو چوز کروں گا کیونکہ اللہ ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب اتنی محبت کرتا ہے تو اس کی نافرمانی جب کریں گے تو پھر اللہ وہ نعمت چھین لے گا۔ جب تک ہم نہیں بدلتے، تو ہمارے یہاں جو شعر بنتا نا وہ جو اکثر پڑھا جاتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو وہ شعر اور معنوں میں ہے، وہ شعر ہیں کہ جب تک کوئی قوم خود محنت کر کے ذلت اور رسوائی کے دور سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتی، ان کی حالات بدلتے نہیں ہیں، اس معنی میں ہیں۔ غلامی سے نجات کی طرف، غلامی سے آزادی کا راستہ نہیں ملے گا جب تک خود کچھ محنت نہیں کریں گے۔ اس کو ہمارے یہاں بعض لوگ اسی آیت کے تشریح میں بھی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے۔ یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو نعمت دے دیتا ہے، اللہ نہیں چھینتا۔ ہم نے پہلے پڑھا سورۃ النساء میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا کرے گا اللہ؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، تکلیفیں دے، اگر تم شکر گزاری اور ایمان کا راستہ اختیار کرو، اللہ کو کیا پڑی خواہ کو تمہیں تکلیفوں میں ڈالے؟ کیونکہ اللہ تو بڑا ہی قدردان ہے، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ نہیں محروم کرتا، نعمت دے کر اللہ نہیں چھینتا، جب تک کہ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود نہیں بدل لیتے، جب تک پہلے ہم نے پڑھا پیچھے 9ویں سورے میں پڑھ کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ اس کی مثال ان کو سناؤ جس کو ہم نے اپنے دین کا علم دیا، اپنی کتاب کا علم دیا، لیکن کیا ہوا؟ وہ اس سے نکل گیا، دین چھوڑ دیا، کتاب سے محروم ہو گیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ ہم اگر چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے دین کی بنا پر، لیکن اس نے نیچے گرنا پسند کیا کفر اور شرک اور بغاوت کی وجہ سے۔ تو جب ہم خود بدلتے ہیں اپنے آپ کو ناشکری کے راستے پر ڈال کر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پھر حالات بدل دیتا ہے، پھر نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ اللہ ماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے میں اور دوں گا نعمتیں، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور سمجھنے والی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں قوم کا ذکر کیا، ما بقوم، قوم کا ذکر ہوا ہے، تو مراد یہ ہے کہ کسی قوم کے افرادی جو گناہ ہیں، انفرادی جو گناہ ہیں افراد کی طرف سے ہونے والے،
وہ قابل مواخذہ، وہ اس فرد کا نقصان تو ہوگا، اس پر تو مواخذہ ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے نہیں ہوتے انفرادی کا گناہ ہو، جب تک کہ مجموعی طور پر قوم اپنے رویے نہ بدل لے۔ جب ساری قوم کے اندر ہی بغاوت آ جائے، نافرمانی آ جائے، ناشکری آ جائے، شرک آ جائے، اور پھر غبن آ جائے، لوٹ مار، جھوٹ، فراڈ آ جائیں، تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر آزادیاں چھین جاتی ہیں، پھر نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ جب اجتماعی قوم کی حالت ایسی بدل جائے، اللہ نے یہاں قوم کا ذکر کیا ہے، بلکہ قوم کے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی پس جاتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں نا ان میں، لیکن جب اجتماعی گناہ ہو جائے، ساری قوم ہی کرپٹ ہو جائے، ساری قوم ہی بک جائے، ساری قوم ہی شرک میں مبتلا ہو جائے، بدعت میں پڑ جائے، تو پھر اس کے اندر نیک ہوتے ہیں وہ بھی اس عذاب میں جب آتا ہے تو اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ روز قیامت کو پھر ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا تھا نا، اَنَّهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، جب آپ نے کچھ عذابوں کا ذکر کیا تو آپ سے کہا گیا کیا ہمارے اندر نیک ہوں پھر بھی عذاب آ جائے گا؟ فرمایا ہاں پھر بھی عذاب آئے گا۔ تو اذا کثر الخبث، جب برائی بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، پھر نیک بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اجتماعی قوموں کو اپنے عقیدے، اپنے اعمال درست کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو وہاں بھی جمع کا حکم ہے، تم سب توبہ کرو اللہ کی طرف، سچی توبہ۔ تو اجتماعی قومیں جب ان کے مزاج خراب ہو جائیں تو پھر اللہ کی نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب ارادہ کر لیتا ہے یعنی فیصلہ کر لیتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ کسی برائی کا، تو برائی سے مراد عذاب ہے، برائی سے مراد ان کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر نہیں کوئی روک سکتا اس کو۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا پھر عذاب آ کر رہتا ہے، اور پھر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، کوئی نہ پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی اور ان کے من گھڑت جھوٹے معبود، کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم نے دیکھا نا کیا ہوا امریکہ میں، کیا ہوا، کوئی بچانے والا تھا؟ ہمارے ملکوں میں سیلاب آتے ہیں، کوئی بچانے والا ہوتا ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ آستانے ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ کی پاور ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ کی طاقت ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی روک سکتی ہے، نہ لیٹسٹ اکوپمنٹس روک سکتے ہیں، نہ آپ کے ہیلی کاپٹر، جہاز، کچھ بھی نہیں رکاوٹ۔ جتنی چاہے ٹیکنالوجی ہو، قوم عاد سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ قوم سمود سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ فرعون سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کا ماہر کون ہو سکتا ہے؟ حامان، شداد، سب کے پاس بڑی ٹیکنالوجی تھی، نام و نشان بھی ختم ہو گئے ان کے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نہ اپنی علم کی بنا پر، نہ اپنی دولت کی بنا پر، نہ اپنی طاقت کی بنا پر، نہ اپنی ٹیکنالوجی کے دوار سے کوئی مت سمجھے کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں۔ خلق الانسان ضعیف، ہر انسان، یہاں سب ہیں، یہاں کوئی سپر پاور سے لے کر ایک فقیر ترین ملک تک ہر انسان اس میں شامل ہے۔ ہم سب کمزور ہیں، اور ہماری طاقت قوت صرف ایمان ہے، بس ایمان مضبوط ہے تو پہلے آ چکا ہے، لا یغیر ما بکم، پھر حالات نہیں بدلے گا اللہ، پھر اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا نعمتوں سے۔ ہماری قوت طاقت صرف ایمان، تقوی، پرہیزگاری، عاجزی، انکساری، یہی ہماری طاقت ہے۔ وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، یعنی جن پہ عذاب آ جائے، من دون ہی، اس کے سوا، من وال، کوئی مددگار۔ تو والی ہوتا ہے نا، والی، تو اصل میں لفظ والیون، تو پہلے بھی میں تشریح کی تھی، پہلے ہادین بھی تشریح بھی آ چکی، اصل میں ہادی ہوتا ہے نا، ہادیون تھا۔ تو یہ فواصل یعنی اینڈ آف دا ورس کے اعتبار سے سارے لفظ ایک جیسے بنا دیے گئے، تو اصل میں تھا والی، اسی سے ولایت کا لفظ ہے۔ تو دیکھو نا، ہمارے یہاں لوگوں نے عقیدہ بنا لیا نا کہ ولی ہوتے ہیں، اولیاء بنا لیا ہم نے، تو اللہ نے کہا کوئی بھی والی نہیں ہوگا، کوئی بھی ولی ان کا مددگار کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو کتنا بڑا یہ شرکیاں شعر ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں بچانے والا، جب اللہ پکڑ لے کسی کو، ما لہم من دونہ من وال، کوئی نہیں ہوگا اس کے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی۔ هو الذی یریکم، وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں،
اللہ وہی ہستی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں البرق بجلی، بجلی کی چمک، خوفا و طمعا، خوف اور امید سے، خوف بنا کر، اس کے دو ترجمے ہیں، یعنی خوف اور طمع یہ دونوں اسے کہتے ہیں حال، یہ حالت بیان کرنے والے الفاظ ہیں، خوفا، اس حال میں کہ خوف اور اس حال میں کہ امید۔ تو خوف کا تعلق جو ہے یا تو یریکم کے ساتھ ہے، کم کے ساتھ، یا خوف اور طمع دونوں کا تعلق البرق کے ساتھ ہے۔ تو ترجمہ بنے گا اللہ وہی ہستی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، بجلی کی چمک، خوف بنا کر اگر اس کا تعلق برق کے ساتھ ہوگا، اور امید کی صورت بنا کر، ذا خوف و ذا طمع، یا پھر اس کا تعلق یریکم کے ساتھ ہے، تو اس میں ہمارا ہوگا تمہیں خوف دلانے کے لیے اور تمہیں امید دلانے کے لیے۔ فرق سمجھ آیا آپ کو کسی کو؟ پہلی صورت میں اگر برق کے ساتھ ہوگا تو معنی ہوگا، جملہ ہوگا اللہ وہی ہستی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، اس حال میں کہ وہ بجلی خوف کی صورت میں آتی ہے یا امید کی صورت میں آتی ہے، یا اس حال میں کہ تمہیں خوف دلانے کے لیے، یا اس حال میں کہ تمہیں امید دلانے کے لیے۔ تو مراد کیا ہے کہ بجلی جب چمکتی ہے تو اس میں خوف بھی ہوتا ہے اور اس میں امید بھی ہوتی ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے کہ آگ لگے گی، بجلی گرے گی، جل بس سمجھا کہ شہر آگ لگے گی، اور امید کیا ہوتی ہے کہ جیسے بجلی چمکی امید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، بادل جب گرجتے ہیں تو امید، کسان خوش ہو جاتے ہیں کہ کھیتیاں لہلہائیں گی۔ تو دونوں صورتیں ہیں، اللہ وہ ہستی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک خوف دلانے کے لیے یا امید دلانے کے لیے، یا خوف بنا کر یا امید بنا کر، وَيُنشِئُ، اور وہ اٹھاتا ہے، انشأ، اسی سے انشاء ہے، اسی سے نشأت ثانیہ ہے، نشأت اسلامی، نشأت ثانیہ یعنی دوبارہ زندہ ہونا، ریوائیول، وہ اٹھاتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ السحاب، بادل، یہ السحاب اس میں جنس ہے، واحد مذکر جمع سب کے لیے ہی آتا ہے۔ الثقال، ثقیل کی جمع، الثقال بوجھل، اللہ وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی کی چمک خوف دلانے کے لیے تاکہ تم خوف زدہ ہو جاؤ اللہ کے عذابوں سے، وطمعا، اور امید دلانے کے لیے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی اٹھاتا ہے بھاری بوجھل بادلوں کو، اللہ ہی اٹھاتا ہے انہیں۔ کتنے بوجھل ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ لاکھوں ٹن پانی لے کر وہ ہزاروں میلوں کا سفر کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میلوں سفر کرتے ہیں، اور کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ان کو چلاتا ہے، یعنی یہ انسان ہے۔ اب دیکھنا بادل تو ان کے اندر کوئی مائنڈ تو نہیں ہے نا، کوئی ان کے اندر کوئی فیڈ تو نہیں کیا گیا نا کوئی سسٹم کہ آپ نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ بادل تو ایک ہوا ہے صرف، لیکن وہ پانی بخارات کی صورت میں اڑتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، پھر آخر جاتے ہیں۔ پانی وہ جب نیچے سے لیتے ہیں سمندر سے، وہ نمکین پانی ہوتا ہے، وہ مضر صحت پانی ہوتا ہے، کھیتیوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، لیکن جب وہ برستا ہے پانی، سبحان اللہ، وہ سب سے زیادہ صحت افزا پانی ہوتا ہے، سب سے زیادہ ماء طہورا اللہ نے اس کو کہا، ماء مبارک کہا، بابرکت پانی ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہیں بالکل، اور پھر کہاں سے وہ اڑتے ہیں اور کہاں پانی پہنچتا ہے۔ تو یہ بادلوں کے اندر تو کوئی ایسا مائنڈ نہیں ہے، نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز فیڈ کی گئی ہے۔ کوئی ہے ہستی جو جس کے حکم سے یہ چلتے ہیں، وہ اللہ ہے، وہی ہے اللہ جو تمہیں بجلی اور وہی ہے جو بھاری بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ ہوائیں چلاتا ہے، جو ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں۔ اور ہوا کی کیفیت کیا ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ایک ٹیشو بھی اڑا دیں گے تو وہ بھی نیچے گر جائے گا۔ ٹیشو بھی ہوا ہماری مرضی کے مطابق نہیں لے کر جائے گی۔ کہیں آپ کہیں نا کہ یہ ٹیشو لے جاؤ یہاں سے واٹر پہنچا دو، واٹر ٹیشو بھی تم جا تو رہی ہو نا، پانی ہوا چل تو رہی نا، واٹر چلو میرا ٹیشو بھی لے جاؤ، نہیں لے کے جائے گی۔ لیکن اللہ کے حکم سے لاکھوں ٹن پانی وہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اور یہ اللہ ہے۔ تو کتنی بڑی بڑی اللہ اپنی قدرتیں شانیں بیان کر، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے چل کر آپ پڑھیں گے اللہ کہتا ہے کچھ دکھاؤ نا، کسی نے کچھ کر کے دکھایا ہو، کسی کا نام تو لو نا، جو کہیں یہ میرے حکم سے بادل چلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مری میں
ایک کوئی پروگرام کر رہی تھی اس وقت کے گورنمنٹ، جو میوزیکل کا پروگرام تھا، تو اس وقت علماء نے کافی اس پر شور مچایا کہ یہ بہت غلط بات ہے، اسلام کے خلاف ہے. تو جو اس وقت کا وزیر تھا وہ اس کو پھر محکمہ موسمیات نے کہا بھی تھا کہ جو ہے نا اس دن جس دن یہ پروگرام تم کرنا چاہتے ہو ہوائیں چلیں گی، بارش. اس نے کہا میں بادل روک کے کھڑا ہوں، میں بادل روک کے کھڑا ہوں. اور پھر ایسا ہی ہوا، ایسی شدید بارش ہوئی، ان کا کچھ بھی نظر نہیں آیا وہاں، نہ ان کے خیمے نظر آیا، کچھ بھی نظر نہیں آیا، نام و نشان تک مٹا دیا اللہ نے. جیسا یہاں ہم نے دیکھا کیلیفورنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بالکل تو اللہ کی طاقت کو جو چیلنج کرتا ہے نا تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. ان بطش ربک لشدید. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے کڑک الرعد بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ. دوسرا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور تسبیح کرتا ہے الرعد اس کی حمد کے ساتھ، کیونکہ رعد کا ترجمہ کڑک بھی ہے اور رعد اس فرشتے کا نام بھی ہے جو بادلوں کو ہانکنے پر مامور ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتا ہے رعد اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ. تو تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں الگ الگ جملے ہیں. تسبیح کا معنی ہے اللہ کو ہر قسم کے عجز، ہر قسم کی کمزوری سے پاک قرار دینا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، اس کے اندر کوئی خامی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے. اور الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، ہر قسم کی خوبیوں کا مستحق وہی ہستی ہے. تو ان دونوں جملوں میں کون سا جملہ زیادہ افضل ہے؟ الحمدللہ کا. الحمدللہ یعنی اللہ کی حمد جس میں بیان کی جاتی ہے اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اس کی تعریف ہوتی اس کی ہے جو خامیوں سے پاک ہو، تو اللہ کو پاک بھی کرا دیا جاتا ہے اور اس کی تعریف بھی کی جا رہی ہے. تو اسے کہا گیا کہ الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کہہ دینے سے سارا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. سبحان اللہ کہہ دینے سے زمین و آسمان کا جتنا بھی خلا ہے نیکیوں سے بھر جاتا ہے. تو زمین و آسمان کا خلا چھوٹی چیز ہے، میزان بہت بڑی چیز ہے. میزان میں اگر زمین و آسمان سارے بھی ڈال دیں تب بھی جگہ باقی رہے گی. تو ایک بار الحمدللہ کہہ دینے سے نیکیوں سے میزان بھر جاتا ہے. اس لیے یہ جو دو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، یہ بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں، بہت ہی کلماتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو اس کا عادی بنا لیں. بس روزانہ کم از کم 100 بار تو پڑھے نا. وہ تو حدیث بھی ہمیں بھی آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ عادت بنا لیں. اس کے بعد انگنے جتنی بار مرضی پڑھتے ہیں، تھوڑا ٹائم میں تسبیح شروع کر دیں. اور یہ ہمیں سکھایا گیا. اور اللہ کہنے یہ جو رات کڑک کڑکتی ہے یہ بھی یہی کلمات پڑھتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور تمام فرشتے جتنے بھی فرشتے ہیں من خیفتہ اس کے ڈر سے. اب دیکھیے فرشتے کیوں ڈرتے ہیں اللہ سے؟ وہ تو گناہ ہی نہیں کرتے، وہ تو نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف کر ہی نہیں سکتے. ان کو تو اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں. پھر وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا جلال ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت ہے. اور ہم جو نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کی جا رہے ہیں ہمارے دل بڑے مطمئن ہو گئے. ہمیں اللہ اس لیے سکھا رہی ہیں باتیں کہ ہمیں ان سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. ہم تو گناہ کرتے روزانہ نہ بنو کتنے گناہ کر جاتے ہیں. ایک محفل میں بیٹھ کر پتہ نہیں ہم کتنی باتیں کر جاتے ہیں جو نافرمانی والی ہوتی ہیں. تو ہمیں ان سے زیادہ تسبیح کرنی چاہیے، ہمیں ان سے زیادہ حمد کرنی چاہیے، اور ہمیں ان سے بھی بڑھ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے. جیسے ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کتنا آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، معصوم بنایا، ساری بشارتیں فرمائی، لیکن پھر بھی حتی تورمت قدما، اتنا لمبا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے.
پاؤں مبارک سوج جاتے، تفتر قدما، پھٹ جاتے سوج کر. تو آپ سے پوچھا گیا تھا اتنا لمبا آپ کیوں قیام کرتے ہیں؟ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو آپ کا لمبا قیام شکر گزاری کے لیے. فرشتوں کا یہ ڈرنا اور اس تسبیحات اور حمد کرنا اللہ کے ڈر کی وجہ سے باوجود اس کے کہ گناہ نہیں کرتے، اور ہم جو ہے نا بے فکر ہو گئے. تو ہمیں اسی بتائی جا رہا ہے کہ ہمیں ان سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ایک ترجمہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، رات فرشتہ بھی مراد ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جو فرشتہ بادلوں کو ہانکتا ہے اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور وہ انہیں مارتا ہے جس سے بادل چلتے ہیں آگے. تو اس کڑک، اس کی جو مارنے کی جو آواز ہے اس کو کڑک رات کہا گیا ہے، اس کی آواز کو کہا گیا ہے. اچھا، یہ اب سائنٹیفکلی باتیں جو ہیں کہ یہ جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ بادلوں کے جو منفی اور مثبت جو چارج ہوتا ہے وہ جب رگڑ آتی ہے تو اس سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہوگا، یہ تو ہماری تحقیق ہے نا، لیکن باقی تو غیب کا معاملہ ہے نا. تو کیا پتا یہ اسی سے ہی چارج ہوتے ہوں، اسی سے ہی آگے بڑھتے ہوں. تو یہ امور غیب کا معاملہ ہے. لیکن قرآن کی آیات میں جو باتیں آ گئیں ان کو کوئی بھی کا انکار نہیں، اور جو ان کی تشریح میں احادیث نے فرما دیا گیا بالکل ساری باتیں صحیح ہیں. تو بادلوں کا جانا، اور اسی لیے مسلم شریف کے اندر ایک صحیح ترین بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے، آپ نے خود فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص جا رہا تھا تو اس کو آواز آئی بادلوں میں سے، اسقی حدیقت فلاں، کہ بادلوں فلاں کے باغیچے کو جا کر سیراب کرو. سبحان اللہ، اس کا نام لیا گیا کہ فلاں کی کھیتی کو جا کر سیراب کرو، فلاں کے باغیچے کو سیراب کرو. تو وہ شخص جو دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ بادلوں سے پانی برسا اور پانی جنا ایک نالی کی صورت میں ایک طرف بڑھنا شروع ہوا اور وہ شخص دوسرے چل پڑا. آگے گیا تو ایک آدمی تھا، وہ بیلچے کے ساتھ کیاریاں درست کر رہا تھا اور پانی کو اپنے باغ میں آگے پیچھے کر رہا تھا. تو اس نے اسے پوچھا بھی اللہ کے بندے آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام فلاں. وہی نام جو اس نے بادلوں میں سے سنا تھا، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارا نام آواز سنی، تمہارا نام لے کر آواز دی گئی کہ اے بادلوں فلاں کے جا کے باغ کو سیراب کرو. تم کیا کام کرتے ہو کہ تمہارے باغیچے میں پانی کے لیے اللہ نے باقاعدہ طور پر بادلوں کو حکم دیا؟ تو اس نے کہا کہ اب چونکہ تو نے بتا ہی دیا ہے اور تو میں تجھے حقیقت بتا ہی دیتا ہوں، ورنہ تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں. میں اپنی آمدن کے 3 حصے کرتا ہوں، جو بھی میرے باغ میں سے آمدن ہوتی ہے اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اسی باغ میں دوبارہ خرچ کرتا ہوں جو اس کا خرچہ وغیرہ ہے، اس کا بیس پہ آتا ہے، اور ایک حصہ میں نے اللہ کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اللہ کی راہ میں فقیر اور مسکینوں کو دے دیتا ہوں. اور اس کی تصدیق میں ہمارے پاس سورۃ النون قلم ہی تو ہے نا، وہاں بھی تو ایسا ہی واقعہ آتا نا. بالکل سورۃ القلم میں بھی اللہ نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا نا، اور پھر کیسے جب انہوں نے اللہ کی راہ میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں خرچ کریں گے اس باغ میں سے، دیکھنا کوئی یتیم مسکین ہمارے قریب نہ پھٹک جائے. نتیجہ کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. تو سارا وہ واقعہ اللہ نے بیان کیا. تو یہ مسلم شریف کا واقعہ اور یہ قرآن کا واقعہ بھی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو انسان سچے دل سے بزنس بھی کرتا ہے، نیت اس کی درست ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے مال میں کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی. یہ اللہ کا وعدہ. بالکل آپ نے فرمایا کہ میں 3 باتوں میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں. اس میں ایک یہ ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ ایک حصہ میں نے ہمیشہ اللہ کے لیے مقرر کر رکھا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے مال میں کبھی کمی، کیسے اسپیشل حکم دیا جا رہا بادلوں کو کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر کے آؤ. تو یہ فرشتہ بھی اس کا نام بھی رعد ہے، اور رعد سے مراد کڑک بھی ہے کہ یہ جو کڑک آتی ہے یہ اصل میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں کائنات میں مگر اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے. بادل اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ہوائیں اس کی تسبیح کر رہی ہیں، پرندے درند چرند سب کچھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ بادل کی گرج کی آواز بھی اصل میں اللہ کی تسبیح کیا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں.
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، صاعقۃ کی جمع صواعق، اور وہ بھیجتا ہے کڑکتی ہوئی بجلیوں کو. یہ جو کڑک ہے بادلوں کی جو اوپر سے آتی ہے اس کو رات کہا جاتا ہے، اور جب وہ بجلی زمین پہ گرتی ہے تو اس کو صاعقہ کہا جاتا ہے. بجلی جب کڑکتی ہے تو رات، اور جب گرتی ہے زمین پہ کسی کو جلاتی ہے، زمین بستی کو، کھیتی کو، تو اس کو صاعقہ کہا جاتا ہے. اور وہی بھیجتا ہے کڑکتی ہوئی بجلیوں کو. فَيُصِيبُ، پھر وہ پہنچاتا ہے، بِہَا انہیں، وہ پہنچاتا ہے یہ بجلیاں، مَن یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے. تو یہ بجلیاں، یہ کڑک، سب کچھ اس کے حکم کی پابند ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ان بجلیوں سے ہلاک کر دیتا ہے. پہنچانے سے مراد ہلاک کر دینا ہے. جنہیں چاہتا ہے ان بجلیوں کے ذریعے تباہ و برباد یا ہلاک یا جلا کر راہ کر دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بجلی کڑکے تم یہ دعا پڑھو کرو، سبحان الذی من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اسی آیت کی تشریح میں جو پہلے آ چکا ہے، سبحان الذی من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. پاک ہے وہ ہستی کہ جس کی رات کڑک تسبیح بیان کر، جس کی حمد کے ساتھ، اور سارے فرشتے بھی اس کے ڈر کی بنا پر تسبیح اور حمد کر رہے ہیں. وہ پاک ہستی ہے. وہ کہا کہتے جب یہ پڑھ لو تو پھر مطمئن ہو جاؤ، تمہیں بجلی نقصان نہیں دے سکتی. اور کہا کہتے اگر کسی نے یہ پڑھ لی اور اس کے بعد اس پر بجلی گر گئی، فَعَلَيَّ دِيَّتُهُ، اس کی دیت میں ادا کروں گا. اتنا یقین ہے کہ اب حدیث میں آ گیا کہ یہ پڑھنے سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، تو یقین ہے نہیں ہوگا. اسی لیے جو صبح شام کے اذکار ہیں ان میں اس یقین سے اذکار کرنے چاہیے کہ میں نے اب صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھ لی، اب دن بھر کوئی میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ہمارے نا. تو یہ اس ذمہ داری اس یقین سے پڑھا کرے. یہ جتنے صبح شام کے اذکار ہیں ان کے بارے میں پورے بڑے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، کہ جب وہ پڑھ لیتے تھے ان کو یقین ہوتا تھا. ہمیں بھی یاد ہے جب چھوٹے تھے، ہم ایک مرتبہ کسی جنگل میں ہمیں جانا پڑا، تو یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں ہم پڑھتے تھے، ہمیں یقین ہوتا تھا بھائی سانپ پھر رہے ہمارے پاس جا رہے ہیں، اور ہمیں یقین تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے دعا پڑھ لی ہے، اور واقعتاً پھر نہیں ہوتا. تو یہ صبح شام کے اذکار اور بجلیوں سے بچنے کے اذکار، یہ سیلاب، یہ حادثات، یہ آگ کا لگنا، ان سب سے بچنے کے جتنے اذکار ہیں ان میں پورے اہتمام سے دعائیں پڑھنی چاہیے ہمیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، حالانکہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں. کتنا بڑا یہ انسان کی اللہ ٹریجڈی بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو اللہ کی قوتیں اور طاقتیں، ایک تو اللہ کے انعامات، اور ایک طرف انسان کی بدبختی کیا ہے کہ وہ ابھی اللہ کے بارے جھگڑے جا رہا ہے. اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کر رہا ہے. یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، یہ ہوائیں، بادل، بارشیں، سب کچھ اللہ نے، فرشتے مقرر کر رکھے، سب کچھ اس نے مقرر کیا، اور انسان ابھی اللہ کے بارے جھگڑے جا رہا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، حالانکہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں. اللہ پر ایمان کریں یا نہ کریں، اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کی باتیں مانیں نہ مانیں، اللہ کے رسول سچے ہیں، یہی باتیں جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بدبختی ہے. اللہ انسان کی بدبختی کی انتہا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اتنا کچھ کر رہا ہے اور وہ ابھی تک اللہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنی نعمتوں کے بعد ان کے سر جھک جائیں عبادت میں، ہر لمحہ سجدے میں پڑے رہیں، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں کمر بستہ رہیں. جیسے فرشتوں کا اللہ نے ذکر کیا، جیسے اللہ نے رات کا ذکر کیا کہ وہ ساری مخلوقات دن رات اس کی تسبیح کر رہی ہیں، اور انسان چند فٹ کا، اور وہ اللہ کے بارے جھگڑے اور بحث میں لگا ہوا ہے. حکم دیا جاتا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، فلاں چیز حرام ہے، کیسے بھائی زندگی کیسے گزاریں گے، ہم کہاں سے، انہی باتوں میں جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، تو اللہ کہتے ہیں یاد رکھو تم یہ جھگڑے کرتے رہو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کی پکڑ میں پھر آ جاؤ گے. وَهُوَ، اور وہ شدید سخت ہیں، المحال قوت والا. تو محال بعد نے اس کا روٹ جو ہے ہا واو لام بھی کیا ہے، جیسے امام راغب اصفہانی نے کہا. وہ کہتے ہیں یہاں میم زائدہ ہے اور حول کا معنی قوت ہوتا ہے، لا حول ولا قوت ہے نا، لا حول ولا قوت، تو اسی تک قوت والا یہاں بھی ترجمہ کیا گیا ہے. تو محال سے مراد شدید الاخذ والقوہ، پکڑ جس کی بہت سخت ہو. اللہ بہت سخت پکڑنے والا ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے.
تو نعمتیں اتنی دیں، نہیں مانے، جھگڑے میں پڑے ہوئے اللہ کے بارے میں، تو کوئی بات نہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ کی پہ پکڑ بھی بہت سخت ہے، اور جب وہ پکڑ آئے گی پہلے بھی آج کا فلا مرد لہ، پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔